قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام 30ویں پارے میں 109 نمبر پہ موجود سورہ مبارکہ سورۃ الکافرون آج ہم انشاءاللہ پڑھنے سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے نام سے ظاہر ہے کافر کی جمع ہے کافرون۔ یہ سورت مکی ہے، اور اگر ہم کسی صورت کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ مکی ہے تو پھر اس کا دورانیہ تقریباً 13 سالہ پیریڈ بنتا ہے۔ اعلان نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ عمر میں فرمایا اور پھر 13 سال مزید مکہ میں رہے، تو یہ صورت ان 13 سالوں میں نازل ہوئی۔ اور مفسرین کی آراء کو دیکھا جائے اور اس صورت کے مضامین کو دیکھا جائے تو اس صورت کا جو لب و لہجہ ہے وہ مکی دور کے جو پہلے سال ہیں وہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بڑا بولڈ ہو کہ یہ کہا گیا اے کافرو، یعنی للکارا گیا ہے کافروں۔ تو یہ جو کافروں کو للکارا گیا ہے یہ لب و لہجہ مکی دور کے پہلے سالوں میں نہیں تھا۔ یہ للکارنا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب مسلمان کسی طاقت میں آ چکے ہیں، تھوڑی بہت طاقت کم از کم انہیں مل چکی ہے۔ تو یہ مفسرین کی رائے کے مطابق ان 13 سالوں میں بالکل آخری دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، مکی دور کے تقریباً اس دور میں۔ باقی ایک رائے ہے مفسرین کی اور اس کے مضامین کو دیکھ کر۔ تو اس سورہ مبارکہ میں 6 آیات ہیں اور 1 رکوع کے اوپر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی موضوع ہے وہ کفر اور شرک اور اسلام کے درمیان جو ایک معاملہ ہے اس کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ کافروں کا مطالبہ یہ تھا اور مشرکین مکہ کا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین آپ لے کر آئے ہیں اس نے تو ہمارے خاندان دور کر دی، بچے باپ سے جدا ہو گئے، باپ بچوں سے جدا ہو گئے۔ اگر باپ مومن ہو گیا تو بچے کافر ہیں، بچے مسلمان ہو گئے تو باپ کافر ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ خاندان توڑنے والی بات تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لیں، کچھ لے دے کر لیں تاکہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، اور لین دینے کا طریقہ یہ ہو کہ کچھ دن ایسے مقرر کر لیں کہ آپ کے اللہ کی ہم عبادت کر لیں، اور کچھ دن ایسے ہیں کہ آپ ہمارے اللہ کی عبادت کر لیں، تو بس یہ ملنا جلنا جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے واشگاف الفاظ میں فرمایا کہ نہیں، یہ جو دوری ہے یہ بظاہر خاندانی دوری تو ہو سکتی ہے، لیکن تم خاندانی دوری اختیار کرنے کے بعد اصل میں نظریاتی طور پر اور جو تمہاری فکر ہے اس اعتبار سے تم متحد ہو رہے ہو، اور وہ فکر ہے اسلام کی اور کفر کی فکر۔ تو بڑا یہ گویا کہ صورت جو ہے نا یہ 2 قومی نظریے کی بنیاد ہے۔ ہمارا تو 2 قومی نظریہ جو ہے وہ ہسٹوریکلی بر صغیر میں وہ پاکستان کے بنانے کے حوالے سے مشہور ہے نا کہ یہاں 2 قومیں بستی ہیں، ایک مسلمان ہیں اور ایک ہندو ہیں، یہ اپنے رسم رواج مذہب کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ تو یہ 2 قومی نظریہ ہے یہاں، لیکن بنیادی طور پر اگر 2 قومی نظریے کی بات کریں تو اللہ نے اس صورت میں واقعی 2 قومی نظریہ پیش کیا۔ ایک نظریہ جو ہے وہ مومنوں کا ہے اور ایک نظریہ کافروں کا، درمیان والی بات ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہ تمہاری عبادت کے طریقے اور ہماری عبادت کے طریقے ملتے ہیں، اور نہ ہی کوئی معبود اور جو اس کی عبادت کی جا رہی ہے ان کے اندر کوئی اشتراک اور سملیرٹی موجود۔ تمہارے معبود باطل ہیں، تمہارا طریقہ عبادت باطل ہے، اور ہمارا جو طریقہ ہے اور ہمارا جو معبود ہے وہ معبود واحد ہے، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ جب اس صورت کو کبھی پڑھتے ہیں تو آپ کو تکرار نظر آئے گا، جملے ریپیٹیڈلی نظر آئیں گے، اس کے اندر بھی ایک خاص لاجک ہے، اور وہ لاجک یہ ہے کہ عربی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ اس کو سمجھیے گا۔ ہمارے ہاں جو سینٹینس ہوتے ہیں انگلش میں، اسی طرح جو عربک سینٹینس اور سٹرکچر ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نومینل ہوتے ہیں جن کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جن میں ناؤن اور ناؤن ہی ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو وربل ہوتے ہیں جن کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں، ان کے اندر فعل ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کو یقینی طور پر اس کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے کہ فعل کسی نہ کسی زمانے پہ دلالت کرتا ہے، یعنی فعل کے اندر تینوں زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے۔ ایک فعل میں 2 زمانے نہیں پائے جا سکتے۔ اب ہم نے نماز پڑھ لی تو یہ کون سا زمانہ ہو گیا؟ ماضی ہے۔ اب یہ پریزنٹ اور فیوچر نہیں ہے،
لیکن ہم زور کی نماز پڑھیں گے تو یہ فیوچر ہوگا. تو فعل میں زمانہ ایک پایا جاتا ہے، اور جو نومینل سینٹینس ہوتے ہیں ان کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا، ان کے اندر کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے، اور اس جو ہے نا وہ ان کے اندر استقرار پایا جاتا ہے. تو اس صورت کی ان آیات میں دونوں طرح کے جملے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں. ہاں تم ہمارے معبود کی عبادت کر لو تو بڑے فخر کی بات ہے کہ تمہارے لیے نجات بن جائے گی. اس لیے اس دورانیے میں کائنات کے ایک لمحے میں بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے معبود کو چھوڑ کر تمہارے معبود کی عبادت شروع کر لیں. یعنی اس تکرار کا یہ فائدہ ہے. اس صورت کی ایک آدھ فضیلت بھی ہے، وہ بھی آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت فرماتے تھے، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرماتے تھے. یہ حدیث مبارکہ ہے جامع ترمذی کی 869. آپ بھی کوشش کیا کریں. میں بھی الحمدللہ جب سے پتہ چلا اس حضور کی سنت پہ کاربان دوں کہ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھی جائے. اور یہی ترتیب پھر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کی سنتوں میں بھی رکھی ہے کہ مغرب کی سنتوں میں بھی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. تو آپ بھی کوشش کریں کہ اسی چیز کو پڑھا کریں. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف کی 2 رکعتیں جب ادا فرمائیں تو طواف کرنے کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں مقام ابراہیم کے قریب، تو ان میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی میں سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھی ہے اور دوسری کے اندر سورہ اخلاص پڑھی ہے. جو میں نے پہلی حدیث بیان کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور مغرب میں پڑھی ہیں سنتوں کی رکعتوں میں، یہ صحیح مسلم کی 826 ہے، اور جو طواف کی رکعتوں والی حدیث ہے یہ جامع ترمذی کی 869 نمبر حدیث مبارک ہے. تو گویا کہ حضور نے اس کو نفل نمازوں میں، ظاہر ہے جو ہمارے لیے سنت بنی ہے وہ حضور کی کون سی نماز ہے؟ نفل ہے، ہمارے لیے وہ سنت بن گئی ہے. تو اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز پڑھی. اب ذرا اس کے اوپر ترجمہ دیکھیے گا، آسان ترجمہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون، قل اے حبیب کریم آپ فرما دیجئے، یا ایھا الکافرون، یا ہے ووکیٹو پارٹیکل جس سے کسی کو بلایا جاتا ہے. اے ایھا الکافرون، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی جو ڈس بلیور ہے. اے حبیب کریم آپ فرما دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون. لا کا معنی عربی میں لا 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 اس کا معنی ہے نہیں، لا نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو یہ اعبدو جو ہے یہ ورب ہے، اور یہ جو ہے اس کے لیے فرسٹ پرسن کے لیے آتا ہے، جیسے آئی کے لیے ہم کو لفظ استعمال کرتے ہیں، اور تعبدون جو ہے یہ پلورل کے لیے ہے اور سیکنڈ پرسن کے لیے. میں بالکل بھی نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. تو یہ فعل ہے، ورب کے اندر بات آئی ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد، واو کا معنی اور لا نہیں، انتم تم عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جن کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی تمہارے لیے بھی پاسبل نہیں ہے اور ہمارے لیے بھی پاسبل نہیں ہے. کیوں؟ تمہارے لیے پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے معبود سچے ہیں، تم مانتے نہیں ہو، اور تمہارے معبود جھوٹے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے ہیں، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ولا انا عابد ما عبدتم، واو کا معنی اور لا نہیں، آنا میں عابدن عبادت کرنے والا، اور میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں، ما عبدتم جن کی تم نے عبادت کی. یہ عبدتم جو ہے یہ پاسٹ انڈیفینٹ ہے، یعنی جس کی تم نے ماضی میں عبادت کی ہے ہم ان معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتے. یعنی نہ ماضی میں، نہ پریزنٹ میں، نہ فیوچر میں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے معبودوں کا اور عبادت کا اشتراک ہو جائے. لیکن ہماری جو نماز ہے اس میں تو جو پرائیویٹ باڈی پارٹس ہیں ان کا کور ہونا شرط ہے. نماز کی کچھ شرطیں ہیں نا، جیسے نماز کا وقت ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، اور پرائیویٹ باڈی پارٹس جو ہیں ان کا کور ہونا، یہ نماز میں شرط ہے. اور فیسنگ ٹو ورڈ قبلہ، قبلہ کی طرف منہ ہونا، یہ ساری نماز کی شرطیں ہیں.
تو کافروں کی عبادت کیا تھی اور مشرکوں کی؟ کافر تو ویسے ہی اللہ کو مانتے نہیں تھے، اور مشرک جو ہیں وہ شرک کرتے تھے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 35 میں اللہ فرما رہا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ مشرک مسلمانوں کو تنگ کر کے سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے اور ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ تو ایک جھلک صرف کہ تمہاری اور ہماری عبادت تو کبھی ایک جیسی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، واو کا معنی اور لا، نہ انتم تم عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد جن کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، یہ انتہائی آخری جملہ ہے جس کو بڑے تحکمانہ انداز میں اور بڑی دلیری کے ساتھ مسلمانوں کو کہا گیا ہے آپ اس جملے کو کہہ دو۔ وہ جملہ کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ولی دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ یعنی اتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات تب کہی گئی کہ جب اتمام حجت پورا ہو گیا۔ اس کے پیچھے محنت کتنے سالوں کی ہے؟ 13 سالہ محنت۔ اگر آخری دور میں بھی نازل ہوئی ہو، نہ ہوئی ہو آخری سال میں، 10ویں سال میں آ گئی ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اس کے پیچھے 10 سال۔ تو یہ الفاظ دیکھیں کہ باطل پر چلنے والے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے خدائی لب و لہجہ کیا ہوتا ہے اور رسول کا لب و لہجہ کیسا ہوتا ہے، اور پھر کتنا مشکل ہوتا ہے مخاطب کے ذہن میں ایک امیج کو ختم کرنا جو کہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو اس سے کتنے سارے مسئلے واضح ہو گئے کہ یہ جو کافرون ہے یہ صرف وہ کافر نہیں ہیں کہ جو کسی کو نہیں مانتے، اس کے اندر یہودیت کے کافر بھی ہیں، عیسائیت کے کافر بھی، ہندو بھی کافر ہے، سکھ بھی کافر ہے۔ اس میں جو خطاب ہے وہ ہر طرح کے کافر کو ہے۔ اہل کتاب میں بھی جنہوں نے حضور کا انکار کیا اور دین کا، وہ بھی کافر ہیں۔ اہل کتاب منافق بھی تھے، مسلمانوں میں بھی منافق تھے، اس لیے ان سارے لوگوں کو کیٹاگوریکلی یہ کہا گیا کہ تم بالکل بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ میں ایک اہل سنت اور امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تفسیر ہے نور العرفان، میں اس سے ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے عبادت کی بات کی نا اس سورہ مبارکہ میں کہ عبادت پاسبل ہی نہیں، جن کی ہم کرتے ہیں تم نہیں کر سکتے، جن کی تم کرتے ہو ہم نہیں کر سکتے۔ ہمیں کیسی عبادت کرنی چاہیے؟ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رب کی عبادت وہ ہے جو حضور کی تعلیم کے مطابق، رب کی عبادت وہ ہے جو حضور کی تعلیم کے مطابق۔ بعض لوگ جن کے اندر دو نکال، 2 نمبر صوفی ہیں، ان کی باتیں بھی شامل ہیں جو اپنی طرف سے انہوں نے دین کے اندر گھڑ کے تصوف کے نام پر دین میں شامل کر لیں، بھائی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر 40 دن چلا کاٹنا۔ اور انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ باتیں انتہائی غلط ہیں کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ فلاں بزرگ 12 سال کنویں میں لٹکے رہے اور انہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نمازیں اور جماعتیں چھوڑ کر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ میں شروع سے پڑھ دیتا ہوں اس پورے اقتباس کو۔ انہوں نے سورۃ الکافرون کی تشریح اور تفسیر میں یہ بات لکھی ہے۔ اور فرماتے ہیں رب کی عبادت وہ ہے جو حضور کی تعلیم کے مطابق ہو، اور حضور کی سنت کو ترک کرنے والا جو اپنی رائے اور اپنی تجویز سے نئی نئی یہ باتیں شروع کر دے، وہ ولی نہیں، وہ شیطان ہے۔ وہ ولی نہیں بلکہ وہ شیطان ہے۔ آپ نے لکھا جیسے آج کل کے بھنگی، چرسی، پوستی جو نماز کو ترک کرنے والے ہیں، بے روزہ ہیں اور لوگ انہیں ولی سمجھتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ جن بزرگوں کی طرف خلاف شرع چلے اور عبادتیں منسوب ہیں وہ غلط ہیں کہ فلاں بزرگ 12 سال کنویں میں لٹکے رہے، کیونکہ یہ حضرات کبھی بھی اپنی نمازیں اور جماعتیں چھوڑنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ کا ولی کون ہے؟ سمپل سی بات ہے، جو رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا کر لے، اپنی نماز پڑھے۔ ہمارے ہاں بھی ہمیں ایسا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کون سی لازم کی ہے؟ فرض نماز۔ فرض نماز مراد 5 وقتی نماز ہے، اس کے اندر سنتیں مؤکدہ یہ نماز کی پروٹیکشن کے لیے۔ آپ ایک مثال سمجھیں کہ انسان کی کتنی ساری باڈی پارٹس کور ہوں تو نماز ہو جاتی ہے، ناف سے، نیول سے لے کر نی تک، یہ تو فرض لباس ہے نا۔ اگر یہ کسی نے پہنا ہے تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہو جائے گی نا، کیونکہ شرمگاہ کو ڈھانپنا ہی نماز میں لازم ہے۔ میں اس سے یہ بات اس لیے کرنے لگا ہوں، ہمارے ہاں جو بچے نماز پڑھتے ہیں نا بعض اوقات شارٹس وغیرہ پہن کے، تو ہمارے ہاں کچھ بزرگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نماز ان کی نہیں ہوتی، تو ہمیں بچوں کو تھوڑا سا ریلیکس اس بارے میں کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، نماز کی کچھ شرائط ہیں، کچھ فرائض ہیں، ان میں
جو پرائیویٹ باڈی پارٹس ہیں ان کا کور ہونا ہی لازم ہے۔ باقی اگر کوئی شارٹ پہن کے آ جاتا ہے، میں آج کے دور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں ان بیچاروں کو ویلکم ہی کرنا چاہیے، ان کو نماز میں آنے دیں بیچاروں کو۔ یہ فتویٰ نہ لگائیں کہ ان کی نماز نہیں ہوتی، نماز تب نہیں ہوگی جب پرائیویٹ باڈی پارٹس میں سے کوئی چیز ننگی ہوگی۔ تو ہمیں نماز میں ریلیکسیشن دینی چاہیے تاکہ بچے آئیں نماز کی طرف اور بہترین طریقے سے نماز پڑھیں۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر کوئی ٹوپی پہن کے نماز نہیں بھی پڑھتا تو کیا نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ نماز اس کی ہو جائے گی۔ آپ نماز کے فرائض اور واجبات دیکھ لینا، ان میں تو سر پہ ٹوپی پہننا فرائض میں بھی نہیں ہے اور واجبات میں بھی نہیں۔ اچھی بات ہے، سنت ہے، سر ڈھانپ کے ہی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن پہلے بیچارے کو لائیں تو صحیح نا۔ وہ کسی اور سوشل میڈیا کے مولوی صاحب سے یہ سنیں گے کہ عشاء کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں 17، تو وہ بیچارے نے 5 بھی کو نہیں پڑھنی۔ لہذا کوئی آج کی ویسے ہماری عشاء کی نماز عام مسلمانوں میں بھی کتنی رکعتیں رہ گئی ہیں، 4 فرض، 2 سنت اور 3 وتر۔ جو یہ بھی پڑھ لینا آپ یقین کریں یہ بھی غنیمت ہے۔ اور جو 3 وتر رات کو پڑھ لیتا ہے نا، یہ تہجد کی نماز ہے بیسیکلی، یعنی تہجد کی نماز حضور پہ لازم تھی، ہمارے لیے نفل ہے، تو وہ نفل تھا رات کے آخری حصے میں۔ کون پڑھے جی بیچارہ رات کو 11 بجے سونے والا، رات کو بجلی کوئی نہ ہو، 3 بجے 3:30 بجے کون اٹھے؟ تو ہمارے بزرگوں نے اور اسلاف نے وہ جو وتر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو وہاں سے اٹھا کر کہاں لے آئے؟ عشاء کے ساتھ لے۔ اب عشاء کی رکعتیں فرض 4 ہیں، 3 آپ کے وہ تہجد ہیں جو ہمارے ہاں کیا بن گئے ہیں؟ وتر بن گئے ہیں، اور 2 سنتے ہیں۔ اگر یہ کوئی چیز پڑھ لینا تو بہت بڑی اعلیٰ بات ہے۔ جس کو اللہ توفیق دے وہ پھر صبح بھی اٹھائے۔ اس لیے نماز نہ پڑھنا، روزے نہ رکھنا اور کراچی کے ساحل سمندر پہ چلے کاٹنا، یہ اسلام کا بالکل بھی کوئی مزاج نہیں ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں عامل ایسا کرتے ہیں۔ میں ریئلٹی پرسنلی جانتا ہوں ان لوگوں کو جو پہاڑوں اور سمندروں کے کنارے پہ جا کے چلے کرتے ہیں۔ ایسی چلہ خانی کا اسلام میں بالکل کوئی تصور نہیں۔ فرض نمازیں، رزق حلال کمانا سیدھا سیدھا اسلام ہے۔ باقی گھومن گھیریاں ساری ہماری اپنی ہیں جو ہم نے اپنے گلوں میں نہ ایک بوجھ کے طور پر ڈال دی ہیں۔ اللہ کا نام لے کے نماز پڑھا کریں، رزق حلال کمایا کریں، حضور کے ساتھ محبت کی بات کیا کریں، یہی اسلام ہے، اس سے آگے کوئی اسلام کی بات نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت پہ اور قرآن کی دیگر صورتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 4965، جو ہم نے جملہ بولا نا، لکم دینکم ولی دین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکم دینکم سے مراد ہے کفر، اور ولی دین سے مراد ہے اسلام۔ بھائی میں تو اسلام پہ کاربند ہوں، تم کفر پہ کاربند رہنا چاہتے ہو تو رہ لو۔ یہ دیکھنا، یہ مزاج آج بھی ہوتا ہے۔ کوئی بندہ حق بات نہیں مانتا قرآن و سنت کی، اس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں بس تمہاری مرضی ہے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، حدیث و سنت تو یہ کہہ رہی ہے، اور دین کا مزاج یہ ہے۔ اللہ ہمیں دین کا مزاج سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔